پر، ایسا بھی ایک وجود ہے آیا زمین پر، بھیجا خدا نے جس کا نہ سایہ زمین پر۔ کر لے جو ایک رات میں عرش اولا کی سیر، کر لے جو ایک رات میں عرش اولا کی سیر، ایسا نہیں ہے پھر کوئی آیا زمین پر۔ جناب صدر، تمام آنریبل گیسٹ، محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام میرا امائمہ آصف، تعلق میرا عظیم انسپائریشن کیمپس کانانو لاہور سے ہے۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صدر، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور تھا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے تھے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا تھا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے تھے، کہ تبھی میرے آقا رحمت للعالمین کی آمد ہوئی۔ وہی رحمت للعالمین جس کی گواہی قرآن مجید دیتا ہے، وہی رحمت للعالمین جس کی گواہی سارے نبی اور رسول دیتے ہیں۔ جناب صدر، وہی رحمت للعالمین جس کے آنے سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہی رحمت للعالمین جس کی سواری کرنے سے بیمار اونٹ صحیح ہو جاتے ہیں۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن نے دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا پہ قدم، رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا پہ قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب والا، ایک کلمہ گو کے لیے، ایک مومن کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے منکر و محور ہے۔ جناب صدر، یہ زمین و زہان، یہ طرفین، یہ مشرقین اور یہ مغربین میرے آقا دو جہان کی ذات میں گم ہیں۔ لاؤں کہاں سے الفاظ جو تیری ثنا کروں، لاؤں کہاں سے الفاظ جو تیری ثنا کروں، محسن کہوں بیسر کا یا حبیب خدا کہوں۔ جناب صدر، آپ رحمت للعالمین انسانیت کے سب سے بڑے خیرخواہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ تاریخ کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ جناب والا، میرے پاس الفاظ نہیں اس پاک سیرت کو بیان کرنے کے لیے۔ کیا کسی نے خوب کہا ہے، روئے زمین کے اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سارے سیاہی بن جائیں تو پھر بھی سیاہی کم پڑ سکتی ہے، لیکن اس پاک سیرت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ رحمت للعالمین کی زندگی ہمارے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے۔ جناب صدر، چلے اب چلتے ہیں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ خاتم النبیین کے معنی آپ رحمت للعالمین کو دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول تسلیم کرنا ہے۔ میں کیا لکھوں محمد کی شان میں، میں کیا لکھوں محمد کی شان میں، سب کچھ تو لکھ دیا ہے میرے خدا نے قرآن میں۔ جناب والا، جناب والا، میرا اس ایوان اور پورے پاکستان سے یہ سوال ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر تخلیق ہونے والی اس مملکت خدا داد نے مجھے اور آپ کو اس دنیاوی عقیدے پر آخرکار پہرا دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو دنیا اسلام کا ایٹمی طاقت قائم ہمارے لیے آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے، تو پھر کیوں کبھی مشرق تو کبھی مغرب سے آپ کی مہر کو چھوڑنے کی صدائیں کیوں آتی ہیں؟ جناب صدر، قرآن بھی گواہی دیتا ہے، مکان محمد ابا احد من رجالکم وکین رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء قدیر۔ نہیں ہے محمد رسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے پاس، لیکن وہ اللہ کے آخری رسول اور اللہ ہر چیز کو بخوب جانتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج جو لوگ قادیانیوں کے بارے میں، مرزائیوں کے بارے میں اپنے دلوں میں نرم گوشے پیدا کرتے ہیں اور نبوت کا اظہار کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین آخری رسول ہے اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جناب والا، انداز بیاں اگر چاہ شوق نہیں، انداز بیاں اگر چاہ شوق نہیں، کاش کہ اتر جائے میری بات تیرے دل میں۔ جناب والا، آج جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام